حضرات جو سامنے حضرات کھڑے ہیں، کیا آپ حضرات کل شریف سے پہلے چلے جائیں گے؟ جو کھڑے ہیں، ارے آپ سے پوچھ رہے ہیں 10 منٹ 20 منٹ بعد چلے جائیں گے یہاں سے اور کل شریف کر کے ہی جائیں گے تو کب تک کھڑے رہیں گے آپ؟ جگہ ہے آپ کے سامنے، ابھی بیٹھ جائیں گے، تھوڑی دیر کے بعد وہاں کھڑے ہونے کی بھی جگہ نہیں ملے گی، وہاں سے ہٹ جائیے اور ادھر آ کر بیٹھ جائیے۔ 10-5 منٹ کے بعد اگر جانا ہی ہے آپ کو تو کوئی بات نہیں، کھڑے رہیے، اور کل شریف کے بعد ہی جانا ہے تو عجیب بات ہے، جگہ ہے پھر بھی آپ حضرات کھڑے ہوئے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے بھائی حضرت قاری ابو الحسن صاحب قبلہ بڑی محنتیں کرتے ہیں اور حضرت کے ساتھ میں رہتے ہیں، خاص خادم ہیں اس بارگاہ کے، سبحان اللہ۔ اور جو اس بارگاہ کا خادم ہو جاتا ہے اس کے سامنے ادب کے ساتھ امیر شہر بھی حاضری دیتا ہے، یہ وہ بارگاہ ہے۔ قاری ابو الحسن صاحب قبلہ موجود ہیں، آپ حضرات محبت و احترام کے ساتھ بیٹھے، ہماری مائیں اور ہماری بہنیں یہاں موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جاوید صدیقی کا کلام کا یہ مطلب وہ اپنے ساتھ لے کر چلی جائیں کہ بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں، بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں، پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں۔ بہت اچھا مطلب جاوید صدیقی کا، میں پھر اس کو پڑھتا ہوں تاکہ یاد ہو جائے۔ بہنوں کو دیں گی اور بھی تسکین چوڑیاں، پہنے جو پڑھ کے سورہ یاسین چوڑیاں، جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ کہتی تھی جھوم جھوم کے آمین چوڑیاں، جب جب دعا کو ہاتھ اٹھاتی تھی فاطمہ کہتی تھی جھوم جھوم کے آمین چوڑیاں، اور مختار کائنات نے اپنا بنا لیا، مختار کائنات نے اپنا بنا لیا، پھر ہو گئی خدیجہ کی رنگین چوڑیاں، مختار کائنات نے اپنا بنا لیا، پھر ہو گئی خدیجہ کی رنگین چوڑیاں، بچ کے نہ جانے پائے کہیں دشمن نبی، ہاتھوں میں سب کے ڈال دو 2-4 چوڑیاں، بچ کے نہ جانے پائے کہیں دشمن نبی۔ بہت سارے شعر ہیں اس کے، لیکن مجھے اتنے ہی شعر یاد ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت بڑا شاعر ہے جس کو جاوید صدیقی کہتے ہیں، ابھی میرے رسول پر تشریف لانے والے ہیں۔ اس وقت بہت ہی خوبصورت آواز اور انداز کے مالک ثنا خان رسول بلبلِ باغ مدینہ بھائی بلال رضا صاحب قبلہ، جن کا تعلق اتراکھنڈ کی سرزمین سے ہے، وہ مائک پر تشریف لا رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ آئی حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں درود پاک کا نذرانہ حقیقت پیش کریں اور بلند آواز کے ساتھ پڑھیے، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں منقبت کا ایک مطلب شعر دے رہا ہوں، سماعت فرمائیں، محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک اور پڑھ لیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، پورا مجمع جی لگا کے ایک مرتبہ کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ یہ زمین کیا آسمان، یہ زمین کیا آسمان، عبد الواحد آپ کا، یہ زمین کیا آسمان، عبد الواحد آپ کا، یہ زمین کیا آسمان، عبد الواحد آپ کا، کہ یہ زمین کیا آسمان،
کیا آسماں عبد الواحد آپ کا، بلکہ ہے سارا جگہ عبد الواحد آپ کا، بلکہ ہے واحد آپ کا، بلکہ ہے سارا جگہ عبد واحد آپ کا، یہ زمین کیا آسماں عبد واحد آپ کا۔ اور حضرات میں ایک اور خوبصورت شعر پہنچا رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، پورا مجمع جی لگا کے کہہ دے سبحان اللہ۔ عبد الواحد آپ کا کہ دل نے یہ آواز دی مجھ کو جنت مل گئی، دل نے یہ آواز دی مجھ کو جنت مل گئی، کہ دل نے یہ آواز دی آواز دی مجھ کو جنت مل گئی، دل نے یہ آواز دی مجھ کو جنت مل گئی، دیکھتے ہی آستاں عبد واحد آپ کا، دیکھتے ہی آستاں عبد واحد آپ کا، دیکھتے ہی آستاں عبد واحد آپ کا، دیکھتے ہی آستاں عبد واحد آپ کا۔ اور حضرات ایک اور بڑا خوبصورت شعر سماعت کریں کہ ایک گل طاہر میاں، ایک گل سویل میاں، ایک گل طاہر میاں، ایک گل رضوان میاں، ایک گل طاہر میاں، ایک گل سویل میاں، کہ ایک گل طاہر میاں گل طاہر میاں، ایک گل سویل میاں، ایک گل طاہر میاں، ایک گل رضوان میاں، واہ کیا ہے گلستہ عبد واحد آپ کا۔ نعرہ رسالت عرس واحدی طیبی، حضور سید طاہر ملت، حضور سید سہیل ملت، واہ کیا ہے گلستہ عبد واحد آپ۔ اور حضرات میں یہ مکتب پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں، صرف ایک مرتبہ اور جی لگا کے کہہ دیں سبحان اللہ، کہ آپ کا ہی ہے کمال بالیقین ورنہ بلال، آپ کا ہی ہے کمال بالیقین ورنہ بلال، کہ آپ کا ہی ہے کمال بالیقین ورنہ بلال، ارے آپ کا ہی ہے کمال ہے کمال بالیقین ورنہ بلال، آپ کا ہی ہے کمال بالیقین ورنہ بلال، کس طرح کرتا بیان عبد واحد آپ کا، کس طرح کرتا بیان عبد واحد آپ کا۔